إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ جنت نظیر نہیں ہے، بلکہ ابتلاء و آزمائش کی اماجگاہ ہے، اور انسان کو پیدا ہی مشقت اور مشکلات میں کیا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کی تخلیق کا مرحلہ جب انسان غور کرتا ہے تو وہ مشقت ہی مشقت ہے، پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے بعد بھی. اس لیے دنیا میں انسان یہ سمجھے کہ میں آرام سے بسر کر لوں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کو کئی طرح سے مشکلات، مصائب کا سامنا ہے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کے لیے ابتلاء و آزمائش کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ موسم کی تبدیلی. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. رات اور دن کو بدلتا ہے کون؟ رب العالمین. کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی شدت کی سردی ہے، کبھی شدت کی گرمی ہے. یہ اللہ رب العالمین. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. جو عقل والے ہیں، بصیرت والے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، عبرت ہے. دنیا کی گرمی در حقیقت انسان ایک مومن مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، ذرا آخرت کی گرمی کو یاد کرو. وہ کون سی گرمی ہے؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. حشر کا دن 1000
فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ایک دن، حشر کے دن، تدنا الشمس یوم القیامہ من الخلق، مخلوق کے سورج اس قدر قریب ہوگا حتی تکون منہم کمقدار میل، 1 میل کی مقدار اور مسافت کے برابر ہوگا، اتنا قریب. آج سورج کتنی دور ہے اور 50 ڈگری اب درجہ حرارت ہے، گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، باہر ویسے نکلنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 میل کی مسافت ہوگا. لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے. فمنہم من یقول الی کعبیہ، کسی کو ٹخنوں کے برابر، کسی کو گھٹنوں کے برابر، اور کسی کو کمر کے برابر، اور کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، یعنی جہاں تک پہنچا ہوگا. اس قدر وہ سخت دن ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی. لیکن کون ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو اس دن بھی اس شدت کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ آئیے ذرا ان کی طرف توجہ کریں اور اپنے اندر بھی وہ شوق اور جذبہ پیدا کریں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال کر جائیں تاکہ یہ دنیا کی جو گرمی ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے کئی طریقے اختیار کیے ہیں. سایہ لیا ہے، اے سی لگایا ہے، پنکھے چلائے ہیں، سب کچھ. لیکن وہاں تو سایہ بھی نہیں ہوگا، پنکھے بھی نہیں ہوں گے، درخت بھی نہیں ہوگا، اے سی بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. ان میں سب سے پہلے امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، شاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوان جس نے اپنی زندگی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 آدمی جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، کسی اور سے محبت نہیں کرتے، کسی اور وجہ سے نہیں. اجتماع بھی ان کا اللہ کی محبت پر، افتراق بھی ان کا اللہ کی محبت پر. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، کسی عورت نے کسی مرد کو جو بڑی خوبصورت اور حسب و نسب والی برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا اللہ کی پناہ میں نہیں تیرے ساتھ برائی کرتا، یا اللہ سے ڈر سے اس نے کہا. وَرَجُلٌ أَنفَقَ نَفَقَةً، ایک آدمی نے صدقہ کیا، مَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس نے اتنا خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا دائیں نے صدقہ کیا کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی الگ سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب میں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض تنگ دست ہے، اس کے قرضے کو یا تو بالکل معاف کر دیں یا اس میں کمی کر دیں، یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرے گا. ابو الجسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله، صحیح مسلم میں کہ جس نے کسی تنگ دست کو معاف کر دیا یا اس میں تخفیف کی، اس میں آسانی کی، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. 2 آدمی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. جیسے کہ پچھلی حدیث میں نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم یوم لا ظل الا ظلی، کہاں میری وجہ سے محبت کرنے والے آئیں، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والا کسی طرح کا بھی صدقہ کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، ظاہراً کرتا ہے یا پوشیدہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بھی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کی جو گرمی ہے صدقہ اس کو بجھا دیتا ہے. صدقہ کیا کریں. وانما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، طبرانی میں یہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. جو اس نے دنیا میں صدقہ کیا کل قیامت کے دن اس کے اوپر سایہ بن کر اس شدت کی گرمی جو 50,000 سال کا دن ہے
اس میں انسان کو سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی گرمی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم۔ سچا مومن وہ ہے جو سخت گرمی میں بھی گھر میں نہیں بیٹھا رہتا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے نمازوں کی طرف اور دیگر اعمال نیک اعمال کی طرف نکل پڑتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ اور جس نے گرمی کی شدت کی وجہ سے سستی کی، جمعے سے پیچھے رہا، باجماع نماز ادا کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، حاضر نہ ہوا، تو یاد رکھیں وہ یہ سمجھ لے کہ شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ انسان خوش نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ پیچھے رہنے والے خوش ہو گئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی یہی کہا گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو کہہ دو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، تم یہ دنیا کی گرمی سے ڈر کر پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جو رزق حلال گرمی کی شدت میں اپنے اہل و عیال کو سوال کرنے سے، پاک دامنی کے لیے وہ تیار کرنے کے لیے کماتا ہے۔ کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے گزرے، وہ بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی نشاط اور چستی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھا، رزق کما رہا تھا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر یہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اپنے بچے کی تربیت کے لیے نکلتا ہے، وہ بچپن میں ہوتا ہے بچہ، اور اس کو حلال رزق کمانے کے لیے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنی جان کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کماتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، یعنی اتنا مقام ہے اس آدمی کا۔ اسی طرح گرمی کی شدت یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے ان محتاجین کو جو فقیر مسکین ہیں ان کو نہ بھولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی گرمی میں چل رہا تھا، اس کو پیاس سخت لگی، وہ کنویں میں اترا، پھر وہ نکلا باہر تو دیکھا اس نے فائدہ ہوا بکلب یلہث یأکل الثری من العطش، ایک کتا بھی پیاسا زبان چاٹ رہا تھا، مٹی زبان کے ساتھ مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے سمجھا کہ اس کو بھی وہی چیز محسوس ہوئی ہے، پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے، یعنی اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ پھر وہ اس نے اپنا موزہ پکڑا، اس کو اپنے منہ میں لیا، پھر وہ نیچے گیا، کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چوپاؤں میں ہمارے لیے بھی اجر ہے اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ قال فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والا یعنی جو جانور جو جاندار چیز ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم
أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.